ہمارا فرض ہے کہ ہم ان دینی مدرسوں میں آئیں اور آ کر معلوم کریں کہ یہاں کس چیز کی ضرورت ہے اور وہ چیز لا کر کے دیں۔ یہ دینی مدرسہ ایک چھوٹا سا شروع ہوا اور آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑھا دیا اور اب ماشاءاللہ اس میں کافی سہولتیں میسر آ گئی، آسانیاں ہو گئی بہت سی۔ پہلے ان لوگوں نے بڑی قربانیاں دی، بہت زیادہ پریشان ہوئے، لیکن اس کے باوجود جمے رہے۔ صبر اور استقامت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ راہیں کھول دیتے ہیں، آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو آسانیاں پیدا ہوئی یہ قربانی کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ یہ علماء کرام قربانی دیتے ہیں۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ارے صاحب یہ چندہ کر رہے ہیں، مزے اڑا رہے ہیں، یہ آپ کے بچوں پر خرچ کرتے ہیں، یہ آپ کے بچوں میں سے ہیرے جواہرات نکالتے ہیں۔ یہ جو بچے ہیں انہی بچوں میں سے بڑے بڑے علماء بنیں گے، دین کے خادم بنیں گے، دین کے محافظ بنیں گے۔ جتنے بڑے بڑے علماء کرام ہیں ان سب نے دینی مدرسوں میں پڑھا اور دینی مدرسوں میں پڑھ کر پھر وہ اس قابل بنے کہ آج وہ دین کی حفاظت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ تو یہ مدرسے صرف حافظ عالم نہیں بنا رہے بلکہ دین کے محافظ بنا رہے ہیں۔ اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم اس چیلنج کو قبول کریں جو سب سے بڑا چیلنج ہمارے سامنے ہے۔ وہ چیلنج ہے ہمارے دین کو مٹانے کا، وہ چیلنج ہے دین کو ختم کرنے کا۔ یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمانوں کو نہ تو یہاں سے بھگا سکتے نہ ہی وہ ان کو ختم کر سکتے۔ بس یہ چاہتے ہیں کہ دین کا نام لینا چھوڑ دیں، دین پر عمل کرنا چھوڑ دیں، دین کے کام کرنا چھوڑ دیں، دین کی تعلیم دینا چھوڑ دیں۔ اس وجہ سے وہ یہ کوششیں کرتے رہتے ہیں، کہیں مسلمانوں کو مار رہے ہیں، کہیں کسی اور طریقے سے ان کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ آزمائش ہے، امتحان ہے، آزمایا جاتا ہے کہ آپ کتنے مضبوط ہیں اپنے دین کے اندر۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنے دین کے اندر مضبوط ہوں۔ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں دین کی طرف دعوت دیتا ہوں، میں بھی اور میرے ماننے والے بھی، بصیرت کے ساتھ۔ ہمارے اندر بصیرت ہونا چاہیے، ہمارے اندر دین کی عقیدت ہونا چاہیے، ہمارے اندر دین کی معلومات ہونا چاہیے، ہمارا دین کتنا کامل ہے، کتنے کمالات والا ہے، ہمارے دین کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں، ہمارے دین کے اندر کتنی آسانیاں ہیں، یہ معلوم ہونا چاہیے تاکہ ہم دوسروں کے سامنے پیش کر سکیں کہ ہمارے دین میں جو خوبی ہے کسی دین میں نہیں، ہمارے دین میں جو کمالات ہیں کسی دین میں نہیں، ہمارے دین میں جو آسانیاں ہیں کہیں نہیں، اور کسی رسم و رواج میں، کسی فیشن میں وہ چیز نہیں ہے جو ہمارے دین میں ہے۔ دنیا کے اندر بھی اگر کامیاب ہونا ہے تو دین اسلام ہے، اور آخرت میں بھی نجات کا دار و مدار دین اسلام پر ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کو تلاش کرے گا اللہ کے یہاں ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ جو دین ہے اس دین سے ہم کو پھیرنا چاہتے ہیں، پلٹنا چاہتے ہیں، یہ دین ہم سے چھڑانا چاہتے ہیں، یہ ایمان ہم سے چھڑانا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ لوگ مسلمانوں کو تکلیفیں دیتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں اور مدرسوں کو بدنام کرتے ہیں۔ جو مدرسے دین کی حفاظت کا ذریعہ ہیں ان مدرسوں کو بدنام کیا جاتا ہے اور ان پر مختلف قسم کے الزام لگوائے جاتے ہیں، بلکہ خریدے ہوئے مسلمان، بکاؤ مسلمان جن کو کہ غیر مسلم لوگ خرید لیتے ہیں اور ان کے ذریعے سے مدرسوں کے اوپر الزام لگوائے جاتے ہیں، مدرسوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اس دنیا کے اندر ہو رہا ہے۔ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو شخص کسی مدرسے پر کوئی الزام لگا رہا ہے وہ حقیقت میں بکا ہوا ہے، وہ دوسروں کا اعلی کار ہے، دوسروں کے ہاتھوں سے، دوسروں کے ذریعے سے، دوسروں کی زبان سے جو باتیں ہونا چاہیے وہ یہ ادا کر رہا ہے۔ اس لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان دینی مدارس کی حفاظت کریں۔ میں نے ایک آیت پاک آپ کے سامنے پڑھی جس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اے ایمان والو خود اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جہنم سے بچنا اور بچانا یہ ہم سب کا ایک فریضہ ہے۔ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کوششیں کی کہ ہم لوگ دین پر قائم رہیں، اس لیے آج ہمارے اندر دین نظر آ رہا ہے۔
دینی صورتیں نظر آ رہی ہیں، دینی عمل ہم کر رہے ہیں، ایسی ہی کوشش بلکہ اس سے زیادہ کوشش ہم کو کرنا چاہیے اپنے آئندہ نسل کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، اپنے پوتوں کے لیے، کہ لوگ دین پر کس طرح قائم رہیں گے۔ یہ ایک فکر ہے، اس فکر کو ہمیں لینا چاہیے کہ یہ بچے دین پر کس طرح قائم رہیں گے۔ اس کے لیے اگر یہ بچے دین مدرسے میں پڑھتے رہے، مدرسے کے اندر جو بچہ پڑھتا ہے اگر وہ پورا حافظ اور عالم نہیں بھی بنا، جس لائن میں بھی جائے گا ایمانداری کے ساتھ کام کرے گا، کام چوری نہیں کرے گا، دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، دوسروں کو پریشان نہیں کرے گا، صحیح طریقے سے اپنی ڈیوٹی انجام دے گا، اپنی تنخواہ حلال کر کے کھائے گا اور رشوت نہیں لے گا، صحیح طریقے سے کام کرے گا، اور اسی طرح سے جو بچے حافظ بن جائیں گے، عالم بن جائیں گے، وہ دین کی حفاظت کریں گے، دین کی خدمت کریں گے۔ انگریزوں نے جب یہاں پر قبضہ کیا ہندوستان پر، انہوں نے یہ چاہا تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو عیسائی بنا دیا جائے، اور بڑے بڑے پادریوں کو بلایا جاتا تھا اور ان کے ذریعے اسلام پر اعتراضات کروائے جاتے تھے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک پادری فنڈر نے یہاں آ کر کے اسلام پر اعتراضات کیے، وہ اتنا بڑا پادری تھا کہ لوگ اس کا جواب نہیں دے پا رہے تھے۔ حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ نے اس کے جوابات دیے، اس سے مناظرہ کیا آگرے میں۔ کس کا